آج علامہ اقبال کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ غزل ہے: کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ عشق سے مراد محبت اور مستعار کا مطلب ہوتا ہے مانگی ہوئی چیز، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کچھ عرصے کے لیے کسی سے لے لیں اور جو آپ کو واپس کرنی پڑے۔ پائیدار کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور ناپائیدار کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اس غزل کے اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی عارضی ہے، یعنی ناپائیدار ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور اسے اس ذات مطلق سے عشق کا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ذات مطلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گو کہ علامہ اقبال اپنے کئی اشعار میں اس سے پہلے خدا سے عشق کی لو لگانے کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن یہ شعر جس کیفیت میں کہا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ انسان جو ایک ناپائیدار ہستی ہے، جس کی زندگی فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اس کا یہ حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے عشق کرے جو ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس شعر کے معنی میں اگر آپ اور غور کریں تو آپ کو اس بات سے کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دراصل اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کو اگر ہمیشہ کا بنانا ہے، یعنی اس کو پائیدار بنانا ہے اور کبھی فنا نہ ہونے والی بنانا ہے، تو پھر اسے خداوند تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور خدا سے محبت کرنے والے بھی ہمیشہ باقی رہ سکتے ہیں۔ اب ہمیشہ باقی رہ جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرح سے ہمیشہ باقی رہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خداوند تعالیٰ کی ذات سے عشق کیا، خداوند تعالیٰ کی فکر کی، خداوند تعالیٰ سے محبت میں ڈوبے رہے، ان کا نام اس دنیا میں تا دیر باقی رہتا ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو آپ کے ارد گرد آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنی ہستی میں ویسے تو خاک ہو گئے، لیکن آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، اور تپش کہتے ہیں گرمی کو۔ وہ فرماتے یہ ہیں کہ ایک ایسا عشق جو فنا کے ایک تھپیڑے کا بھی متحمل نہ ہو سکے، اس میں ہجر کی تپش اور انتظار میں جو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس شعر کی نثر تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اصل میں فرما وہ یہ رہے ہیں کہ خدا سے عشق کرنے کے لیے انسان کا حوصلہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ عشق کرتے ہیں تو اس میں وصال یعنی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہجر یعنی جدائی بھی ہوتی ہے، اور جب جدائی ہوتی ہے تو وہ ایک آگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر عاشق جلتا ہے، اور انتظار میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قدم زمین پر ایک جگہ نہیں رہتے، آپ کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی راستے کو جا کر دیکھتے ہیں کہ شاید محبوب آ رہا ہو یا محبوب آ گیا ہو۔ تو ایک اضطرابی کیفیت میں انسان مشغول ہوتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ آپ کا عشق تو ایسا ہے کہ اس کو موت آتے ہی اس کو ختم کر دیتی ہے، چہ جائے کہ آپ اس میں ہجر کی تپش اور انتظار کی جو اضطرابی کیفیت ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ یہی آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ کا عشق، اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھورا رہے گا اور آپ کو ایسے عشق کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلا شعر ہے: میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ بساط کا مطلب ہے حیثیت، تب و تاب یک نفس کا مطلب ہے ایک دم کی چمک، اور بے محل کا مطلب ہے بے فائدہ، اور شرار کہتے ہیں چنگاری کو۔ انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں اپنے وجود میں
ایک ایسے ستارے کی طرح ہوں جو لمحہ بھر چمکتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مجھ سا ایک ادنا انسان اس ذات مطلق یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات سے کیسے الجھنے کا حوصلہ کر سکتا ہے جو پوری کائنات پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اب اس شعر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو خدا سے محبت کرنی ہے اور آپ اگر اس سے عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ستارے کی کیفیت یا تاثر سے نکلنا ہوگا جو لمحہ بھر کے لیے چمک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے چمک دکھا کر غائب ہونے سے مراد ان کی انسان کی زندگی اور اس کی موت ہے، یعنی چمک کو آپ انسان کی زندگی سمجھ لیجئے اور غائب ہو جانے کو آپ اس کی موت سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ میں تو ایک بہت ہی ادنا اور معمولی سا انسان ہوں، میں خداوند تعالیٰ کی ذات سے عشق کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں جو پوری کائنات پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی میل ہی نہیں ہے، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو اگر میں خدا کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں، کیونکہ کہاں وہ اور کہاں میں۔ اگلا شعر ہے، کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ زندگی جاوداں کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، ذوق و شوق کے کارنامے سمجھ لیجئے، بے قرار کا مطلب ہے بے چین۔ اب یہ جو اوپر ہم نے اشعار آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں اور ان کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، ان اشعار میں تو علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات کہاں ہے اور میری ذات کہاں ہے، میں تیری ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں تیرے عشق کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اب کھل کر بات کی اس شعر میں اور کہا ہے کہ اگر تو میرا حوصلہ اور میرا شوق دیکھنا چاہتا ہے تو پھر مجھے بھی ایک ایسی طویل زندگی عطا کر جس میں فنا کا تصور بھی موجود نہ ہو۔ یعنی اس شعر میں ایک طرح سے مطالبہ نما دعا بھی پیش کر دی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو تو نے بنایا ہے وہ تو نے ایک بہت بڑی ہستی بنائی ہے، لیکن وہ ہستی چونکہ اپنی چمک دکھا کر غائب ہو جانے والی ہے، جو کہ اس ہستی کی عمر جاودانی نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور تو ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اوپر کے 3 شعروں میں اپنے آپ کو کہیں پر بتایا کہ بے فائدہ سا بتایا، اور شرار کی طرح بتایا، چنگاری کی طرح اور ستارے کی طرح بتایا جو لمحہ بھر کے لیے چمک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو ان کے فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے عشق کروں تو کم از کم مجھے ایک ایسی زندگی عطا کر جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور پھر اس کے بعد پھر تو میرا ذوق دیکھ اور میرا شوق دیکھ، اور پھر تو دیکھ کہ میرا دل بے قرار کیسے تیری محبت میں تڑپتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی اس غزل کے چند اشعار تھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اقبال کی کسی اور کلام کے ساتھ اگلی محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔